السلام علیکم۔ کبھی سوچا ہے کہ تاریخ کے پرانے قصوں میں آج ہمارے لیے کیا سبق چھپے ہو سکتے ہیں؟ آئیے قرآن کے 22ویں پارے میں چلتے ہیں، جہاں ہمیں ہدایت، تاریخ اور ایمان کے وہ گہرے سبق ملتے ہیں جو آج بھی ہماری زندگی کے لیے اتنے ہی اہم ہیں جتنے وہ ہمیشہ سے تھے۔ اور اس سفر میں ہماری رہنمائی کے لیے جو بنیاد ہے وہ ہے حافظ اکرام الحق ربانی صاحب کی کتاب خلاصہ قرآن۔ اس کتاب میں ان اہم موضوعات کو بہت ہی واضح انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ اچھا، تو آج ہم 4 خاص حصوں پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے پارہ 22 کا ایک تعارف ہو جائے گا، پھر سورہ احزاب میں دیکھیں گے کہ ایک اچھے معاشرے کے آداب کیا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ سبا سے قوموں کے بننے اور بگڑنے کی کہانی سے سبق سیکھیں گے، اور آخر میں ایمان کی ان بنیادی دلیلوں پر غور کریں گے جو ہر مسلمان کی زندگی کا مرکز ہیں۔ تو 22واں پارہ شروع ہوتا ہے ومن یقنت سے۔ اس میں سورہ الاحزاب کا باقی حصہ ہے، پوری سورہ سبا ہے اور کچھ دوسری اہم صورتیں بھی ہیں، اور یہ سب مل کر ہمیں زندگی کے الگ الگ پہلوؤں پر بڑی گہری رہنمائی دیتی ہیں۔ اس پارے کی جو خوبصورتی ہے نا، وہ اس کے موضوعات کی ورائٹی میں ہے۔ ایک طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے یعنی ازواج مطہرات کی زندگی کے آداب بتائے جا رہے ہیں، تو دوسری طرف غزوہ احزاب جیسے بڑے تاریخی واقعات کا ذکر ہے۔ یہیں پر ختم نبوت کا 2 ٹوک اعلان بھی ہے، اور حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام کے حیران کر دینے والے معجزات بھی۔ پھر قوم سبا کی کہانی کے ذریعے تاریخ کا ایک زبردست سبق ملتا ہے، اور ان سب کے بعد ایمان کے بنیادی عقائد پر ہماری سمجھ اور بھی پختہ ہو جاتی ہے۔ تو چلیں سب سے پہلے سورہ الاحزاب کو دیکھتے ہیں۔ یہ سورت صرف کچھ حکموں کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مثالی اسلامی معاشرے کی تعمیر کا پورا بلو پرنٹ پیش کرتی ہے۔ یہاں ازواج مطہرات کو ایک بہت ہی خاص درجہ دیا گیا ہے۔ انہیں یاد دلایا گیا کہ ان کا مقام عام خواتین جیسا نہیں، بلکہ وہ پوری امت کے لیے ایک مثال ہیں۔ ان پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ تقوی اور وقار کا ایک ایسا معیار قائم کریں جس کی سب پیروی کر سکیں۔ انہیں خاص طور پر کچھ ہدایات دی گئیں، جیسے تقوی اختیار کرنا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری طرح اطاعت کرنا، اور اپنے گھروں کو علم و حکمت کا مرکز بنانا۔ یہ باتیں صرف تاریخ کا حصہ نہیں، بلکہ آج بھی ہر گھر کے لیے ایک روشن مثال ہیں کہ ایک پرسکون اور روحانی گھر کا ماحول کیسا ہونا چاہیے۔ اسی سورہ میں غزوہ احزاب کا ذکر بھی ہے۔ ذرا اس منظر کو سوچیں، جب مسلمان چاروں طرف سے دشمنوں میں گھرے ہوئے تھے اور یوں لگ رہا تھا کہ اب کوئی امید باقی نہیں، لیکن پھر اللہ کی غیبی مدد آئی، جس نے نہ صرف انہیں ایک شاندار فتح دی بلکہ منافقین کے چہروں سے نقاب بھی اٹھا دیے۔ اور پھر سورہ احزاب میں اسلام کے ایک سب سے بنیادی عقیدے کا اعلان کیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے مکمل ہو گیا۔ یہ وہ عقیدہ ہے جو ہمارے دین کی بنیاد ہے۔ جس طرح سورہ الاحزاب نے ہمیں ایک تاریخی جنگ سے سبق سکھایا، بالکل اسی طرح سورہ سبا ہمیں تاریخ کے ایک بڑے کینوس پر قوموں کے عروج و زوال کے اصول دکھاتی ہے، تاکہ ہم ان کی غلطیوں سے سیکھ سکیں۔ اس سورہ کی شروعات ہی اللہ کی قدرت کے حیرت انگیز مظاہروں سے ہوتی ہے۔ حضرت داؤد کے ہاتھ میں لوہے کا موم کی طرح نرم ہو جانا، یا حضرت سلیمان کے لیے ہواؤں اور جنات کا قابو میں آ جانا، یہ صرف کہانیاں نہیں، بلکہ یہ اس بات کی نشانیاں ہیں کہ اللہ کی طاقت ہماری سوچ سے کہیں زیادہ ہے۔ اب قوم سبا کی کہانی کو دیکھیں تو اس میں ایک زبردست کنٹراسٹ نظر آتا ہے۔ ایک طرف جب وہ شکر گزار تھے تو ان کے پاس کیا نہیں تھا؟ سرسبز باغات، امن اور رزق کی فراوانی۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے ناشکری کی، وہی نعمتیں ان کے لیے عذاب بن گئیں۔ ایک ہی سیلاب نے ان کے جنت جیسے باغات کو کڑوے پھلوں والی ویران جھاڑیوں میں بدل کر رکھ دیا۔ اور ان کی اس پوری بربادی کی وجہ صرف ایک تھی، اللہ کی نعمتوں سے منہ موڑ لینا۔ انہوں نے شکر کے بجائے تکبر اور کفر کا راستہ چنا، اور بس یہی ان کے زوال کی وجہ بنا۔ قوم سبا کی کہانی ہمیں یہ دکھاتی ہے کہ ایمان کے راستے سے ہٹنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ پارہ ہمیں واپس ایمان کے ان بنیادی ستونوں کی طرف لاتا ہے جن پر ایک کامیاب زندگی کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ ان میں سب سے پہلا اور سب سے اہم ستون ہے توحید، یعنی یہ پکا یقین کہ اللہ ایک ہے، وہی اس کائنات کا اکیلا خالق، مالک اور حاکم ہے، اور عبادت کے لائق صرف اور صرف وہی ہے۔
پھر آتا ہے رسالت کا عقیدہ، یعنی اس بات پر ایمان کہ اللہ نے اپنی رحمت سے انسانوں کو اکیلا نہیں چھوڑا، بلکہ ان کی رہنمائی کے لیے اپنے پیغمبر بھیجے، جنہوں نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچایا، اور یہ سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر مکمل ہو گیا۔ اور تیسرا بنیادی عقیدہ ہے آخرت۔ یہ ایمان کہ یہ زندگی تو بس ایک امتحان ہے، اور ایک دن ہم سب کو مرنے کے بعد اللہ کے سامنے اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہوگا۔ یہ وہ دن ہوگا جب پورا انصاف ہوگا اور ہر کسی کو اس کے کیے کا بدلہ مل کے رہے گا۔ تو اس پورے پارے کا جو مرکزی پیغام ہے وہ بالکل صاف ہے۔ کامیابی کا راستہ اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی پیروی اور اس کی نعمتوں پر شکر کرنے میں ہے، اور اس کے بالکل الٹ ناشکری، تکبر اور سرکشی کا انجام صرف دنیا اور آخرت کی تباہی ہے۔ آخر میں ایک سوال پر بات ختم کرتے ہیں جو ہم سب کے سوچنے کے لیے ہے۔ قرآن میں بیان کی گئی یہ تاریخی مثالیں، یہ معاشرتی اصول اور یہ ایمانی حقائق آج کے اس جدید دور میں ہمارے لیے کیا معنی رکھتے ہیں؟ ہم ان سے اپنی ذاتی اور اجتماعی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کون سے عملی سبق سیکھ سکتے ہیں؟